بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ جنات اور شیاطین کی دنیا، اس حوالے سے آج یہ ہمارا پہلا سیشن ہے اور ہم اس میں کچھ قرآن اور سنت کی روشنی میں اوتھینٹک فیکٹس لرن کریں گے انشاءاللہ، کہ ہمیں اس دنیا کے بارے میں، اس کائنات کے بارے میں قرآن کریم سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جنات کی دنیا کے بارے میں کیا چیزیں یا کیا باتیں پتہ چلتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں جن نام کی طرف، کہ ان کو جن کیوں کہا گیا ہے، اور عربی زبان میں اس کا جو روٹ ورڈ بنتا ہے وہ جیم اور نون ہے، جن سے یہ نکلا ہے۔ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ جنات اور شیاطین کی جو دنیا ہے وہ انسانوں اور فرشتوں کی دنیا اور کائنات سے مختلف ہے۔ ہم سورۃ الفاتحہ میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا ایک پروردگار ہے۔ تو جس طرح انسانوں کا ایک جہان ہے، ایک دنیا ہے، اسی طرح سے فرشتوں کی ایک دنیا ہے، اسی طرح سے جنات یا شیاطین کی ایک دنیا ہے۔ تو یہ جو لفظ جن ہے اس کا روٹ ورڈ جیم اور نون ہے، اور علماء کرام کا یہ کہنا ہے جی ڈبل نون، اور جن ان کو اس لیے کہا گیا ہے کہ عربی زبان میں اس لفظ کا مطلب ہے مخفی، پوشیدہ، مستور، پنہا، یعنی چھپا ہوا، جو ہمیں نظر نہیں آتا، ایک ایسی دنیا جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، جس کو ہم پرسیو نہیں کر سکتے۔ اور اسی حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ اگر آپ غور کیجئے تو اس روٹ ورڈ سے ہماری اس دنیا میں کچھ اور نام بھی لیے جاتے ہیں جن میں یہی معنی پایا جاتا ہے کہ مخفی ہے، پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر جنت، جنت کو جنت اس لیے کہا گیا ہے کہ جنت گھنے درختوں اور باغات میں چھپی ہوئی ہے، اس کو جنت اس لیے کہا گیا ہے، اور وہ بھی ہماری نظروں سے پوشیدہ رکھی گئی ہے۔ اسی روٹ ورڈ سے ایک اور عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے جنین۔ جنین کہتے ہیں اس بچے کو جو ابھی اپنی ڈیولپمنٹ کے فیزز میں ہے اور ابھی اس دنیا میں نہیں آیا، تو اس میں بھی جیم اور نون پایا جاتا ہے کیونکہ وہ ہماری نظروں سے چھپا ہوا ہوتا ہے۔ جب اس کی پیدائش کا وقت آتا ہے تو پھر وہ ہماری نظروں کے سامنے آتا ہے، اس سے پہلے وہ بینگ اے ہیومن بینگ ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے لیکن ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہوتا، تو اسے جنین کہا گیا ہے۔ تو یہ ہے جنات کے نام کے حوالے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بیٹیاں آئی ہیں نا آج۔ تو یہ ہے جنات کے حوالے سے کہ ان کا نام جن کیوں رکھا گیا ہے۔ اور اس حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اگلی بحث جو ہم دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ جنات کا اوریجن کیا ہے، ان کی پیدائش اور تخلیق کیسے ہوئی ہے۔ اور اس حوالے سے ہمیں جو قرآن کریم سے رہنمائی ملتی ہے، سورۃ الحجر کی آیت نمبر 27 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالْجَانُّ خَلَقْنَا مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، اور ہم نے جنات کو پیدا کیا اس سے پہلے بھسم کر ڈالنے والی آگ سے۔ مسز مہناز، ہاں جی، بھسم کر ڈالنے والی، ان کو میوٹ نہیں کیا، آپ میوٹ کریں نا۔ تو ہم نے جنات کو پیدا کیا بھسم کر دینے والی آگ سے، اور بھسم کر دینے والی آگ جس کو کہ السموم کہا گیا ہے، یہ وہ ہے جو فوراً جلا ڈالتی ہے، یعنی ایک اتنی طاقتور، عام آگ کی نسبت یہ کئی گنا طاقتور ہوتی ہے۔ اور یہ جو السموم کا لفظ ہے اس کی مزید تشریح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک حدیث میں فرماتے ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے دنیا کی یہ آگ حرارت اور تاثیر میں سموم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، یعنی سموم ایک ایسی آگ ہے جس میں جلتے ہی چیز بھسم ہو کے خاک ہو جاتی ہے، سیاہ ہو جاتی ہے، کوئلہ بن جاتی ہے۔ جبکہ ہم جس آگ پہ پکاتے ہیں اس پہ پہلے کچا پن دور ہوتا ہے، پھر رنگ تبدیل ہوتا ہے، پھر ایک خاص پوائنٹ پہ جا کے چیز پک کے تیار ہوتی ہے۔
تو یہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 27 میں، وَالْجَانُّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، اور ہم نے بھسم کر ڈالنے والی آگ سے اس سے پہلے جنات کو پیدا کیا. یعنی وہ بہت ہی ہائی جسے کہتے ہیں انٹینسٹی کی وہ فائر ہے، جس سے کہ اور وہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ طاقتور ڈگری جو اس کی بنتی ہے، وہاں سے جنات کو پیدا کیا گیا اس آگ سے. پھر ان کے اوریجن کے بارے میں سورۃ الرحمن میں اللہ رب العزت نے بات چیت کی ہے، وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، اور ہم نے جنات کو آگ کے خالص شعلے سے پیدا کیا. اس کا مطلب ہے یہ جو آگ ہم استعمال کرتے ہیں یہ خالص نہیں ہے، یہ لو کوالٹی کی ہے. تو اس کی آگے مزید کوالٹیز ہیں، یہاں تک کہ یہ اے گریڈ پہ جب جا کے رکتی ہے تو یہ السموم کہلاتی ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ مارج من نار کا مطلب ہے شعلے کی لپٹ سے، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں اس کی مزید تشریح کرتے ہوئے فرمایا، خلقت الملائکۃ من نور، فرشتوں کی جو کائنات ہے اس میں فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا. وخلق الجان من مارج من نار، اور جنات کو آگ کے خالص شعلے سے پیدا کیا گیا. وخلق آدم مما وصف لکم، اور آدم علیہ السلام کو اس مٹی سے پیدا کیا گیا جس کے بارے میں تمہیں بتایا گیا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنات کی تخلیق کی ابتدا کیا ہے، کب ان کو پیدا کیا گیا؟ تو علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ قرآن کریم کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنات انسانوں سے پہلے پیدا کیے گئے تھے، یہ پہلے سے موجود تھے، کیونکہ اللہ رب العزت نے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 27 میں فرمایا ہے، اور جنات کو ہم نے اس سے پہلے بھسم کر ڈالنے والی آگ سے پیدا کیا ہے. بعض علماء نے بعض روایات پر انحصار کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یہ انسانوں سے تقریباً 2000 سال پہلے پیدا کیے گئے تھے، تاہم یہ روایات اتنی اوتھینٹک نہیں ہیں کہ ان کو ہم کوٹ کر سکیں. اسی طرح سے علماء کرام کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو جنات ہیں اللہ رب العزت کی کتاب یعنی قرآن کریم کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی بھی ایک باڈی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ باڈی ہم انسانوں سے وہ جسم مختلف ہے، ان کے بھی باڈی کے ڈیفرنٹ آرگنز یا پارٹس ہیں. مثال کے طور پر قرآن کریم کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے ان کے بھی دل ہیں، یہ بھی غور و فکر کی صلاحیتیں رکھتے ہیں، اور ان کی بھی آنکھیں ہیں، اور ان کے بھی کان ہیں، اور یہ کہ ان کی بھی زبان ہے، اور یہ ہماری زبان کو بھی سمجھتے ہیں، ہمیں ان کی زبان سمجھ میں نہیں آتی. اسی طرح سے ان کی بھی آوازیں ہیں، یعنی کافی حد تک ہیومن بینگ سے ریزمبلنس بھی ہے ان کی، کہ ان کی ایک باڈی ہوتی ہے، ایک ان کی ایگزسٹنس محسوس ہوتی ہے، ان کے ڈفرنٹ پارٹس آف باڈیز ہیں، آرگنز ہیں، یہ سنتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں، ان کی آنکھیں ہیں، کان ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس کی کیفیت کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ علم نہیں ہے. جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ فرشتے سنتے بھی ہیں، اب کیا ان کے کان ہیں؟ ہمیں اس کی کیفیت کا علم نہیں، کیونکہ ہم نے ان کو دیکھا نہیں ہے. پھر اسی طرح سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنات کو تخلیق کرنے کی حکمت کیا ہے. انشاءاللہ اینڈ میں آ کے ہم بہت ڈیٹیل سے بھی اس پہ بات کریں گے. تو بیسیکلی جنات کو تخلیق اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا تاکہ ہم انسانوں کے لیے آزمائش بن سکیں. فتنہ ہے، امتحان ہے. جس طرح میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے امتحان ہے، آزمائش کی ایک شکل ہے، والدین اور اولاد ایک دوسرے کا امتحان ہے، برابر کا امتحان ہے. کیا والدین اولاد کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں یا نہیں، یا اولاد اپنے والدین کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتی ہے یا نہیں. تو اسی طرح سے جنات انسانوں کے لیے فتنہ ہے اور امتحان ہے. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، لیکن ابھی ہم اس پہ مزید ڈیٹیل سے تھوڑا آگے چل کے بات کریں گے. جہاں تک شیطان کے اوریجن کا تعلق ہے، جب میں شیطان کہتی ہوں تو اس سے مراد میری یہاں جنات ہیں، اور جنات کی کیٹیگریز ہیں. جنات میں سے اچھے بھی ہیں اور جنات میں سے برے بھی ہیں، اور جنات میں سے جو برے ترین ہو جاتے ہیں، جن کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے اور جو بہت ہی شر کے آخری درجے پر پہنچ جاتے ہیں، ان کو شیاطین کہا جاتا ہے. تو یہ ذرا تھوڑا سا فرق آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا. اب جہاں تک ان کی شکل و صورت کی بات ہے تو اگین قرآن کریم کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت ہی قبیح ترین، بہت ہی بری شکل و صورت کے مالک ہیں.
ان کی شکل اور صورت عمومی طور پر اتنی اچھی نہیں ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان کو شکل و صورت کے اعتبار سے زقوم نامی اس درخت کے پھل سے تشبیہ دی ہے جو جہنم میں جہنمیوں کو خوراک کے لیے پیش کیا جائے گا۔ اب اگر آپ زقوم کی پکچر دیکھیں تو وہ ایک بہت ہی بد شکل قسم کی تصویر ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کو اس سے تشبیہ دی ہے۔ اور جی قرآن کریم میں اس کا موجود ہے ریفرنس، میں چیک کر کے آپ کو بتاتی ہوں۔ اب شیطان کے بارے میں ایک اور بات جو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا جنات کے بارے میں پتہ چلتی ہے صحیح مسلم کی روایت سے، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کو بیان کرتے ہیں کہ ان کے 2 سینگ بھی ہوتے ہیں سروں پہ۔ اب وہ کہاں ہوتے ہیں، کس طرح سے ہوتے ہیں، آگے یا پیچھے ہوتے ہیں یا دائیں یا بائیں ہوتے ہیں، اس کے بارے میں کوئی مستند روایات نہیں، تاہم اتنا پتہ چلتا ہے کہ ان کے سروں پہ 2 سینگ بھی ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جس وقت سورج طلوع ہوتا ہے اور جس وقت غروب ہو رہا ہوتا ہے اس وقت نماز نہ پڑھو، کیونکہ وہ شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان ہوتا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین نے مکہ جو تھے وہ سورج کی عبادت کیا کرتے تھے، اور جس وقت سورج طلوع ہو رہا ہوتا تھا اس کو سجدہ کرتے تھے، اور جس وقت غروب ہو رہا ہوتا تھا اس کو سجدہ کرتے تھے۔ اور شیطان نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ آپ ان اوقات میں عبادت کیا کریں، اور وہ خود سورج کے سامنے آ بیٹھتا، جس کے نتیجے میں سورج کی عبادت کے ساتھ ساتھ مشرکین مکہ دوہرے گناہ کا ارتکاب کرتے کہ شیطان کی بھی عبادت ہو رہی ہوتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی، اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یہ بات سمجھائی کہ جب یہ 2 اوقات ہوں تو آپ نے عبادت نہیں کرنی، کیونکہ یہ وہ وقت ہے کہ جس میں شیطان اپنے پجاریوں کو، اپنی عبادت کرنے والوں کو لے کر بیٹھتا ہے اور پھر اپنی عبادت ان سے کرواتا ہے، اور اس کے لیے اس نے یہ ٹیکنیک یا اسٹریٹجی اختیار کی۔ جنات کے وہ نام جو مشہور ہیں عربوں کے ہاں، ذرا تھوڑا سا ان کے بارے میں بھی سیکھ لیتے ہیں۔ اگر تو وہ جن ہو جو کہ خالصتاً جن، جب وہ بات عام زبان میں اپنے کر رہے ہوں تو اس کو وہ جنی کہتے ہیں انسانی کے مقابلے میں۔ دوسرا نام جو ان کے ہاں مشہور ہے ان کی روایات میں، وہ جنات جو انسانوں کے ساتھ ہی رہتے ہیں ان کو وہ عامر کہتے ہیں۔ آگے چل کے ہم سیکھیں گے، آج تو ابھی ہمارا پہلا سیشن ہے، کہ یہ جنات ہمارے ان میں سے کچھ قسمیں ایسی ہیں جو ہر وقت ہمارے ساتھ بھی ہوتے ہیں۔ ان میں مومن جنات یا اچھے خیر والے جنات بھی ہو سکتے ہیں، اور ان میں شر والے جنات یا نقصان پہنچانے والے بھی ہو سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے جنات کی وجہ سے پھیلنے والی بیماریوں کا علاج کیا ہے، اور ہمارے کچھ علماء اپنے ذاتی تجربات کی بنیاد پر بیان کرتے ہیں کہ ہر گھر کی چھت کے اوپر جنات رہتے ہیں، یعنی انسانی بستیوں میں انسانوں کے ساتھ مل جل کر بھی رہتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ جو گھر کی چھت ہوتی ہے وہ ویران ترین جگہ ہے جہاں کوئی نہیں جاتا، تو یہ ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ کچھ قسمیں ہیں جو انسانوں کے ساتھ ہی رہتی ہیں، ان کے گھروں میں، گھروں کے اندر بھی رہتی ہیں، گھروں کے باہر بھی رہتی ہیں، اور ہر چیز میں اپنا حصہ بھی یہ وصول کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ اگر جس کھانے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑا جائے اس کھانے میں شیطان شامل ہو جاتا ہے، تو وہ ہمارے ساتھ کہیں رہتا ہے اسی گھر کے اندر یا گھر کی چھت پہ، تو جن جو ہے وہ کھانے میں بھی شامل ہو جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ وہ جن ہے جو کہ مسلمان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اور اس کے کھانے کو بے برکتی والا کھانا بنانا چاہتا ہے۔ تو جنوں کی ایک قسم عامر کہلاتی ہے، اور یہ وہ قسم ہے جو انسانوں کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ گھروں کے اندر واش رومز میں بھی یہ پائے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ دعا پڑھ کے واش روم میں جائیں اور دعا پڑھ کے نکلیں۔ اور اگر آپ واش روم میں داخل ہونے کی دعا دیکھیں تو اس میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں ناپاک جنوں سے اور جننیوں سے، میلز اینڈ فیمیلز۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے ہاں بھی میلز ہیں اور فیمیلز ہیں اور بچے بھی ہیں۔ آگے جا کے ابھی ہم اس کی مزید ڈیٹیل میں جائیں گے۔ تھرڈ کیٹیگری یا تیسرا نام جو عربوں کے ہاں روایات کے مطابق مشہور ہے، وہ جنات ہیں جو بچے جنات ہیں، اور یہ مسلمانوں کے یا انسانوں کے بچوں کے ساتھ کھیلتے بھی ہیں، اور ان کو ارواح کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ صرف ان چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں جو ابھی بولنے پر قدرت نہیں رکھتے۔ جیسے ہی کوئی بچہ بولنے والا ایج میں جاتا ہے تو پھر یہ اس کو نظر نہیں آتے، پھر یہ ان کے ساتھ کھیلتے بھی نہیں ہیں۔ بہت چھوٹے بچے جیسے 1.5 پونے 2 سال تک کے بچے جو کہ ابھی بول نہیں سکتے، بعض اوقات ممکن ہے آپ کے ایکسپیرینس میں بھی یہ چیز آئی ہو کہ آپ چھوٹے بچے کو ہاتھ کے اشارے سے کسی چیز سے کھیلتا دیکھیں۔
لیکن آپ کو وہاں کچھ نظر نہیں آ رہا اور بچہ ہنس بھی رہا ہے اور بچہ رسپانسز بھی دے رہا ہے. تو یہ جنات کی ایک قسم ہے جس کو وہ ارواح کا کہتے ہیں، اور یہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور یہ چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، خاص طور پر ان بچوں کے ساتھ کہ جن کی ابھی بولنے کا وقت یا عمر نہیں آئی. 4th کیٹیگری جو جنات کی مشہور ہے ان کے ہاں، اس کو وہ شیطان کہتے ہیں. شیطان خبیث جن ہے، ناپاک، شر پسند، جو کہ دوسروں کو تنگ کر کے خوش ہوتا ہے، دوسروں کو اذیت اور تکلیف میں مبتلا کر کے خوش ہوتا ہے، بنی آدم کو ناکام کر کے خوش ہوتا ہے، بنی آدم کو نہ دنیا میں ترقی کرتے دیکھ سکتا ہے، نہ اس کی دنیا بنتے دیکھ سکتا ہے، نہ اس کی آخرت بنتے دیکھ سکتا ہے. تو یہ شیطان ہے. اور اس سے اگلا درجہ ہے 5واں، مارد کہتے ہیں. جو شیطانی اور خباثت میں 2nd ڈگری پہ چلا جائے اس کو پھر مارد کہتے ہیں، انتہائی سرکش، یعنی وہ اس سے بھی زیادہ برا شیطان ہوتا ہے جو عام لیول پر شیطان کہلاتا ہے. 6 نمبر پر شیطان کو افریت کہا جاتا ہے. افریت شیطانی طاقت کا آخری لیول ہے اور یہ بہت ہی سٹرونگ ہوتے ہیں، اور اللہ معاف کرے اگر کسی کے مقدر میں یہ آزمائش لکھی ہے کہ اسے افریت نامی شیطان یا جن سے واسطہ پڑے تو ایسے شخص کی حالت بہت بری ہوتی ہے. اور اس کی مثال آگے چل کے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا یا جو بلقیس تھی یمن میں ان کا تخت منگوانے کی خواہش ظاہر کی تو وقال افریت من الجن، انتہائی طاقتور ایک جن نے کہا جو کہ افریت والی طاقت رکھتا تھا کہ میں پلک جھپکتے میں، یعنی آج ہمارے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی ابھی تک نہیں ہے کہ پلک جھپکتے میں ایک چیز دوسری جگہ سے پہنچ جائے، تو اس سے آپ اس کی طاقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ بھی ایک قسم ہے جو کہ جنات کی پائی جاتی ہے یا جو سامنے آئی ہے اسٹڈیز سے ایکسپلور کر کے پتہ چلی ہے. اور پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جو جنات ہیں یہ اللہ کے فرشتوں اور انسانوں اور جانوروں کے علاوہ اور پودوں کے علاوہ ایک اور دنیا ہے. کئی دنیایں ایگزسٹ کر رہی ہیں اور شاید ہمیں اس کا ادراک بھی نہ ہو، ایسی ایسی دنیایں پائی جاتی ہیں. اور یہ عقل رکھنے والی مخلوقات ہیں. پورا سوچ سمجھ کے یہ جنات اور شیاطین اپنی اسٹریٹجیز مرتب کرتے ہیں، اپنی لائف سپینڈ کرتے ہیں اور یہ پرسیو کر سکتے ہیں. اور یہ اللہ رب العزت کے اسی طرح سے بندے ہیں جیسے ہم انسان اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ہاں جو ان میں سے نیک ہیں آج بھی نیک ہیں، موجود ہیں، نیکی کی محفلوں میں شامل ہوتے ہیں، اچھی جگہوں پہ پائے جاتے ہیں، کسی کو تکلیف نہیں دیتے، کسی کے لیے پرابلم کریٹ نہیں کرتے، اپنی ایگزسٹنس کو شو نہیں کرتے. اور ان میں سے جو برے ہیں بہت ہی برے ہیں، جیسے انسانوں میں مختلف برائی کے درجے ہیں، کچھ کم برے ہیں، کچھ درمیانے لیول کے برے ہیں اور کچھ ہائی لیول کے برے ہیں. اور اسی طرح سے ان کو بھی اللہ رب العزت کی طرف سے شریعت کے لیے مخاطب کیا گیا ہے. یعنی ان میں سے جو نیک عمل کریں گے وہ اللہ رب العزت کے وعدے کے مطابق بہترین اجر و ثواب پائیں گے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، بالکل جیسے ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کا مکلف قرار دیا ہے کہ ہم میں سے جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں اس کے اجر و ثواب عطا کریں گے. اب آئیے ذرا قرآن کریم سے سیکھتے ہیں کہ ان جنات کے وجود کی دلیل کیا ہے کہ یہ پائے جاتے ہیں. ابھی نہیں، آج نہیں، آگے چل کے انشاءاللہ وہ بھی ایک الگ قسم ہے. وہ جو ہم انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں ان میں پھر قسمیں ہیں، ان میں سے ایک قرین ہے یا ہمزاد ہے. اب یہاں پر اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مطالعہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری آیات سے اور احادیث سے ان کی ایگزسٹنس کا پتہ چلتا ہے. جیسے میں نے پیچھے ان کے اوریجن کے حوالے سے آیات آپ کے سامنے رکھیں، سورۃ الحجر کی بھی اور دوسری بھی، اور قرآن کریم میں تو پوری ایک سورۃ الجن ہے جس میں کہ اللہ رب العزت نے ان کی ایگزسٹنس کو پروف کیا ہے اور یہ عالم الغیب میں آتا ہے. اور ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم قرآن کریم کے حوالے سے ان کے وجود پر ایمان لائیں اور ان کے وجود کا انکار نہ کریں. یہاں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان جنات کو بھی اسی طرح سے اللہ رب العزت کی شریعت کا مکلف بنایا گیا ہے جس طرح سے انسانوں کو بنایا گیا ہے، لہٰذا ان کے لیے بھی حلال اور حرام کے دائرہ کار ہیں. ہاں ہمارے سے مختلف ہو سکتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر ہماری حلال خوراک اور ہے، جنات کی حلال خوراک اور ہے، آگے چل کے ہم یہ دیکھیں گے.
ہمارے لیے جس طرح حرام کی حدود اللہ تعالیٰ نے متعین کر دی ہیں اور ہمیں کہا کہ اس کے قریب نہ جانا، ان کی کائنات میں ان کے حوالے سے ان کے پرسپیکٹو میں ان کے لیے حرام کو اسی طرح سے ڈسکرائب کیا گیا ہے. تو ان کے لیے بھی شریعت ہے، ہمارے لیے بھی شریعت ہے. انہیں بھی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا اور ہمیں بھی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اب یہاں پر آتے ہیں اگلے پوائنٹ پہ کہ ان کا کھانا اور پینا کیا ہے. تو اس حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے جنات نے سوال کیا کہ ہماری خوراک کیا ہوگی، یعنی حلال خوراک کیا ہوگی، اللہ کا پیغام تو آپ نے ہمیں پہنچا دیا. تو آپ دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے جو کچھ بتا رہے ہیں وہ ہم مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے لیے ہر وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، جیسے ہی وہ تمہارے ہاتھ میں آئے گی اس پر وافر گوشت آ جائے گا. تو یہ جنات کو مخاطب کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حلال خوراک کا دائرہ کار متعین کر رہے ہیں. اور ساتھ فرمایا کہ یہ جو ہمارے جانور ہیں ان کے جو گوبر ہیں وہ آپ کے جانوروں کی خوراک ہے، وہ آپ کے جانوروں کی خوراک ہے. اور اسی طرح سے سنن الترمذی میں یہ حدیث آتی ہے اور اس کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو یہ سکھایا کہ تم جانوروں کے گوبر سے استنجا نہ کرو، نہ ہی ان کی ہڈیوں کو پاکیزگی کے لیے استعمال کرو، کیونکہ یہ تمہارے بھائی جنات کی خوراک ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ان کی خوراک کیا ہے، اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ کس طرح سے حلال اور حرام کی جو امور ہیں وہ ان کے لیے ڈیفرنٹ ہیں، ہمارے لیے ہماری کائنات کے حوالے سے ڈیفرنٹ ہیں. اور علماء کرام کا کہنا ہے کہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خوراک کے حوالے سے ان کو انفارم کر رہے ہیں یا بتا رہے ہیں، اس کا تعلق حلال خوراک سے ہے. جو ناپاک جن اور جنات ہیں وہ سب کچھ کھا جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے ہمارے کھانے بھی کھا جاتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کھانا بہت زیادہ بنایا تھا لیکن کم پڑ گیا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ طاق میں ہوتے ہیں، وہ کسی حدود اور قیود کے پابند نہیں. جیسے کچھ ایسے مسلمان بھی پائے جاتے ہیں جو کہنے کو مسلمان ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی حلال اور حرام حدود کے پاس جا کے نہیں روکتے، اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ یہ چیز ہمارے دین میں منع ہے یا اس کا حکم دیا گیا ہے تو ہم نے کرنا ہے یا نہیں کرنا. اس کے مقابلے میں یعنی جو غیر مسلم جنات ہیں جو حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتے، وہ سب کچھ کھا جاتے ہیں، جو چیز جن چیزوں سے روکا گیا ہے وہ بھی، حتیٰ کہ یہ وہی جنات ہیں جو ہمارے ساتھ خوراک میں بھی شامل ہوتے ہیں اگر خوراک پہ اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے وہ نہ لیا گیا. تو کھانا کھاتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ وعلی برکت اللہ ہمیں ضرور پڑھ لینا چاہیے روایات کے مطابق. کیا یہ شادیاں کرتے ہیں آپس میں؟ ابھی میں اس بحث کی طرف نہیں آ رہی کہ کیا یہ انسانوں کے ساتھ شادیاں کرتے ہیں کہ نہیں. آپس میں شادیاں کرتے ہیں، کیا ان کا نکاح ہوتا ہے اور کیا ان کی نسل آگے بڑھتی ہے؟ تو اس حوالے سے جو صحیح ترین دلائل ہمارے پاس ہماری شریعت سے آتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آپس میں شادیاں کرتے ہیں. ذرا میل فیمیل جنات موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی آپس میں شادیاں بھی ہوتی ہیں اور یہ ان کی اولاد میں اضافہ بھی ہوتا ہے. سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 56 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، یہ ایسی خوبصورت خواتین ہوں گی کہ جنہیں نہ کسی انسان نہ جن نے اس سے پہلے ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوگا، کسی کے استعمال میں یہ نہیں رہی ہوں گی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنات بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شادی کرتے ہیں، ان کے ہاں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے. اور اس کا مطلب علماء کے ہاں یہ جو لفظ طمس ہے اس کا مطلب شادی کے بعد قائم ہونے والا ازدواجی تعلق ہے. یہی وجہ ہے کہ جنات کی نسل بھی آگے بڑھتی ہے اور اس کا ذکر بھی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے. میں اس کی صورت چیک نہیں کر سکی. افتجدونہ وذریتہ، کیا تم اس کو اور اس کی نسل کو اولیاء من دونی، مجھے چھوڑ کے اپنا ولی بناتے ہو؟ شیطان اور اس کی نسل کو اپنا ولی بنا رہے اور مجھے چھوڑ رہے ہو. تو اللہ رب العزت انتہائی لاجیکل وے میں آرگیو کر رہے ہیں ان لوگوں سے جو اپنی زندگی میں رحمان کے پیروکار نہیں بلکہ شیطان کے پیروکار بننے والے ہیں. وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ، حالانکہ یہ سارے شیطان اور اس کی نسل، جنات اور ان کی نسلیں، یہ تمہارے دشمن ہیں. تو
اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ بیان فرما دیا کہ ان کی نسلیں ہیں۔ اس حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جنات کے ہاں جو ان کی نسل اور ان کی گروتھ کا جو ریٹ ہے وہ انسانوں سے کہیں زیادہ ہے۔ اور اس حوالے سے قتادہ رحمۃ اللہ علیہ عامر البکالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے انسانوں اور جنات کی گروتھ کی جو ریشو رکھی ہے وہ یہ کہ جب ایک انسانی بچہ جنم لیتا ہے تو اس سے پہلے 9 جن بچے جنم لے چکے ہوتے ہیں، تو 1:9 کی ریشو ہے، یعنی یہ اتنی زیادہ تعداد میں ہے کہ ایک بچے کے جنم لینے تک، اگلے ایک انسانی بچے کے جنم لینے تک 9 جنات جنم لے چکے ہوتے ہیں۔ تو 1 اور 9 کی ریشو اگر دیکھی جائے تو جو گروتھ ریٹ ان کے ہاں جو برتھ ریٹ پایا جاتا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ تو یہ شادیاں بھی کرتے ہیں آپس میں، اور ان کی اولاد بھی ہوتی ہے، اور ان کی نسلیں بھی آگے چلتی ہیں، اور ان کی نسل کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی بیان کیا ہے۔ اب آتے ہیں اگلی پوائنٹ کی طرف جو ہمیں ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ ان کی عمریں بہت طویل ہوتی ہیں، بہت طویل عمروں والے جنات بھی پائے جاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ چونکہ یہ پیدا کیے جاتے ہیں تو ان کو موت بھی آتی ہے۔ یہ قدر انسانوں میں اور جنات میں بھی مشترک ہے، تاہم انسانوں کی عمریں چھوٹی ہیں جبکہ ان کی عمریں بہت حد تک طویل ہیں، اگرچہ مختلف ہیں، فکس یہاں بھی نہیں ہے۔ کسی جن کی عمر اگر 200 سال ہے تو کسی جن کی عمر 5000 سال بھی ہے، کسی کی 1400 سال بھی ہے، اور اس طرح سے جو ہے وہ ان کی عمریں کافی طویل ہوتی ہیں۔ اور دیکھیے کہ اس حوالے سے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس چیز کا ذکر کیا ہے۔ ہمارے پاس سورۃ الرحمن کی آیت ہے وَكُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، اس روئے زمین پر جو چیز بھی ایگزسٹ کرتی ہے اس نے ختم ہو جانا ہے، فنا ہو جانا ہے۔ ان شیاطین اور جنات کو بھی موت آ کر رہے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور آخر میں ایک وقت آئے گا جب صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات جو کہ انتہائی برکت والی ہے اور عظمت والی ہے وہ باقی رہ جائے گی۔ تو یہ بھی اسی طرح سے فنا ہوتے ہیں اور ان کو بھی موت آتی ہے، لیکن ان کی عمریں انسانوں کی نسبت طویل ہوتی ہیں، اور ان میں سب سے طویل ترین عمر ایک جن کو دی گئی اور وہ شیطان ہے۔ سب سے زیادہ طویل ترین عمر دی گئی، اسے قیامت تک مہلت دی گئی ہے، کیونکہ اس نے مانگی تھی، ابلیس نے۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے مہلت عطا کر دے، یعنی مجھے اتنی طویل عمر دے دے کہ آدم علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے اس دن سے لے کے جب اسے کہا گیا کہ ان کو سجدہ کرو اور اس نے انکار کیا، اس دن سے لے کے واحد ایک جن یا شیطان ایسا ہے کہ جسے جب تک کہ قیامت قائم نہیں ہو جاتی زندگی عطا کی جائے گی، اور یہ طویل ترین عمر ہے کسی بھی جن کی اور شیطان کی۔ اور اس نے چونکہ خود یہ مہلت مانگی تھی، سورۃ الحجر کی آیت نمبر 36 سے 37 کے مطابق قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ تعالیٰ پھر مجھے مہلت دیں۔ مہلت سے مراد کیا ہے؟ مجھے طویل عمر عطا کیجئے، میں اب بنی آدم کی اولاد کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو وہ اپنے لاؤ لشکر سمیت، اپنی نسلوں سمیت مکمل طور پر، اور ریشو دیکھیے 1:9 کی ریشو، بڑی، یعنی اگر آرمی کی ریشو یہ ہو تو آپ دیکھیں کتنی بڑی آرمی اور کتنی بڑی فوج اور سٹرینتھ بنتی ہے۔ تو ذرا آپ اس جن اور اس شیطان کی سٹرینتھ کا اندازہ لگائیے کہ عمر بھی طویل ہے، وہ اس مارکے کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیتا، وہ مسلسل میٹنگز کر کے اپنے ورکرز کو تیار کر کے اپنی آل اولاد کو انسانوں پر پل پڑتا ہے، اور وہ مسلسل اس دن سے لے کے قیامت تک، جب تک قیامت برپا نہیں ہو جاتی اسے یہ عمر عطا کی گئی ہے، اور یہ کسی بھی جن کی طویل ترین عمر ہے، اور اس وقت تک یہ انسانوں اور مسلمانوں کو ان کے اصل زندگی کے مقصد سے ہٹاتا جائے گا۔ قال فإنک من المنظرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تم نے مانگا میں تمہیں عطا کرتا ہوں۔ تو اس نے وہ طویل عمر بھی مانگی کجی کے لیے، سرکشی کے لیے، اور بنی آدم کو نقصان پہنچانے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے۔ تو یہ بات ہمیں اچھی طرح سے ذہن میں رکھنی چاہیے جب بھی شیطان کی طرف سے کوئی خیال آئے کہ یہ ہمارا خیر خواہ نہیں ہے، ہماری خیر خواہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو جنات اور شیاطین ہیں یہ کہاں رہتے ہیں، ان کے رہنے کی جگہ کہاں ہے؟ تو اس حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہ اسی روئے زمین پر رہتے ہیں، یہ کسی الگ دنیا میں فرشتوں کی طرح نہیں رہتے۔ جیسے فرشتوں کی جو دنیا ہے وہ الگ ہے، عالم الغیب میں رہتے ہیں، وہاں سے اس دنیا میں ان کا نزول ہوتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جنات اور شیاطین
جب حضرت آدم علیہ السلام کو اس جگہ اتارا گیا تھا اور وہ اوپر سے نیچے آئے تھے تو جنات اور جن اور شیطان کو بھی ساتھ ہی اتار دیا گیا تھا، اور وہ پہلے سے یہاں رہتے بھی تھے، اس دنیا سے ان کا پہلے سے تعلق تھا حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے. لہٰذا وہ اگر مومن جنات ہیں تو ہر اچھی جگہ پہ رہتے ہیں، ہر اچھی محفل کا حصہ ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنی پریزنس کو، اپنی ایگزسٹنس کو شو نہیں کرتے، پتہ نہیں چلنے دیتے. جبکہ اس کے مقابلے میں جو برے جنات ہوتے ہیں اور جو کفار جنات ہوتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان جنات ہوتے ہیں، اس میں پھر ڈگریز ہیں، شیڈز ہیں. تو وہ کہاں رہتے ہیں؟ بازاروں میں رہتے ہیں، قبرستانوں میں رہتے ہیں، بیت الخلاء میں رہتے ہیں، گندے گھروں میں رہتے ہیں، جن گھروں سے بدبو آتی ہو، جہاں صفائی کا اہتمام نہ ہوتا ہو، اندھیری جگہوں پہ رہتے ہیں. اذان کی جو ان کی ہوتی ہے نا، اذان کی آواز، یہ اس سے بڑا بھاگتے ہیں. بڑے خوش قسمت ہیں وہ گھرانے جو مسجد کے قریب ہوں اور وہاں اذان کی آواز جاتی ہو. اللہ تعالیٰ نے ایک ان کو نعمت عطا کر دی کہ اب ان کا گھر جو ہے وہ اذان کی وجہ سے جنات اور شیاطین سے محفوظ ہو جائے گا. تو یہ ایسی جگہوں سے بھاگتے ہیں جو برے اور ناپاک اور شریر اور نقصان پہنچانے والے جنات ہوتے ہیں، جہاں پر اذان کی آواز جاتی ہو. رمضان المبارک میں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے. جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہو، یہ ناپاک جنات اور شریر جنات اور شیاطین وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. اور جس گھر میں بسم اللہ پڑھ کے کھانے کا آغاز کیا جاتا ہو، وہاں سے بھی بھاگ جاتے ہیں. اور یہ آدھے سائے اور آدھے دھوپ میں بیٹھنے کو پسند کرتے ہیں. تو بازاروں میں یہ کثرت سے رہتے ہیں. اور آپ دیکھیں بازاروں میں ناپاک جنات رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نافرمان جنات رہتے ہیں، شیاطین، عفریت، یہ وہاں رہتے ہیں. اور یہ وہ جنات ہوتے ہیں جو بازاروں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرواتے ہیں انسانوں سے. یہ جہاں بھی ہوتے ہیں فارغ نہیں رہتے، یہ کچھ سوچ سمجھ کے کسی گھر میں داخل ہوتے ہیں، پلان کر کے داخل ہوتے ہیں، سوچ سمجھ کے ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں. تو یہ جتنی ناپسندیدہ جگہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو، یہ وہاں پر ہوتے ہیں. قبرستانوں میں ہوتے ہیں، ویران جنگلوں میں ہوتے ہیں، گھروں کی چھتوں پر رہتے ہیں. اور اس حوالے سے ہمارے لیے جو سب سے محفوظ ترین چیز ہے جو ہمیں سکھائی گئی ہے، صبح و شام کے اذکار ہیں. ان کا اہتمام کر لیا جائے تو نہ صرف جنات اور شیاطین، بلکہ پتہ نہیں اللہ رب العزت کی اور کون سی ایذا پہنچانے والی، تکلیف پہنچانے والی مخلوقات ہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لیتے ہیں. تو صبح شام کے اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے. گھروں کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے خاص طور پر کھانا کھانا چاہیے. بستر پر آنے کی دعاؤں کا اہتمام، جتنا مسنون دعاؤں کا اہتمام ہماری زندگی میں زیادہ ہوگا، جتنا اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ ہوگا، یہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، یہ کمزور ہو جاتے ہیں. اور گھروں میں انٹینشنلی سورۃ الفاتحہ کی تلاوت لگائیے یا سنیے. کام کرتے ہوئے موبائل پہ آن کر لیجئے. روز کی 25 آیتیں بھی بے شک آپ لگا لیں، اور درمیان میں 1-2 دن ناغہ بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ حدیث میں ہے جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے وہاں 3 دن تک پھر جن اور شیطان قریب نہیں آ سکتے. تو اپنی اگلی نسلوں کی حفاظت کے لیے اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے رات کو سونے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتوں کی تلاوت کو اچھی طرح سے اپنے گھر والوں کو سکھائیے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ جب ہمیں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتوں کی طاقت اور قوت کا پتہ چلا تو ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں تھا، اور ہم نے اپنے گھر والوں کو بھی جا کے سکھایا، کیونکہ وہ آخری 2 آیتیں ہدایت، گمراہی سے بھی بچاتی ہیں، فتنے سے بھی بچاتی ہیں، ہر طرح کی خیر اور برکت کا باعث ہیں، اور عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور وہ شیاطین بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. سورۃ البقرہ کا مقابلہ جادوگر بھی نہیں کر سکتے. اس کے سامنے شیطان نہ صرف کمزور پڑ جاتے ہیں بلکہ اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں، فرار حاصل کر لیتے ہیں جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہو یا اللہ تعالیٰ کے ذکر ہوتا ہو. تو یہ وہ جگہ ہیں کہ جہاں پر یہ پائے جاتے ہیں. عربوں کے ہاں سٹڈیز کے بعد انہوں نے جنات کو 3 کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہے. پہلے نمبر پر جو کیٹیگری ہے طاقتور ترین، یہ عفاریت یا عفریت کہلاتے ہیں. یہ غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک جنات ہوتے ہیں، تعداد میں گرچہ یہ کم ہے. جیسے بعض اوقات انسانوں میں بھی ایسے یونیک اور ایکسٹرا آرڈنری لیول کی پرسنالٹیز ہوتی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں سے زیادہ بلیس کیا ہوتا ہے. تو یہ طاقت اور قوت اور عقلی صلاحیتوں کے اعتبار سے عفاریت یا عفریت ایکسٹرا آرڈنری لیول کے جنات ہوتے ہیں. اور ان میں سے ایک عفریت تھا
کہ جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے یہ ذمہ داری لی کہ میں ملکہ بلقیس کا جو عرش ہے وہ فلسطین پہنچا دیتا ہوں یمن سے، اور پلک جھپکتے میں ایسا کروں گا، اس سے آپ ان کی طاقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور اس کا ذکر سورۃ النمل کی آیت نمبر 39 میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی بیان کیا کہ پلک جھپکتے میں ایک انتہائی بھاری بھرکم چیز کیسے اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کی اس نے ذمہ داری لی۔ دوسری جو کیٹیگری ہے جنات یا شیاطین کی یا جنات کی، یہ الجن الخبل کہلاتے ہیں۔ یہ بے وقوف اور کم عقل ہوتے ہیں، آپ انہیں بلو ایوریج کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ وہ جنات اور شیاطین ہیں جو کہ بنی آدم کو اذیت پہنچاتے ہیں، ان کو چمٹ جاتے ہیں، خود بھی اذیت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب کسی پر جن کا اثر ہو اور اسے قرآن سنایا جائے تو پھر یہ چیختے ہیں، لیکن وہ کم عقل ہوتے ہیں نا، اور کم عقل انسان ہی ہمیشہ غلط راستے کا انتخاب کرتا ہے۔ تو یہ بلو ایوریج قسم کی عقل رکھنے والے اور قوت رکھنے والے جنات اور شیاطین ہوتے ہیں، اور یہ بنی آدم کو ہر طرح سے اذیت پہنچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد ہمارے گھروں میں ہر جگہ موجود ہیں۔ اگر ہم صبح شام کے اذکار پڑھتے ہیں، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں منیمم رات کو پڑھ کے سوتے ہیں، اور بسم اللہ کہہ کے ہم اپنا کھانا کھاتے ہیں، تو پھر ان کا بھی زور ٹوٹ جاتا ہے، پھر ان کے اندر بھی قوت نہیں رہتی ہے، کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اور شیطان یا جن کو کمزور کرنے کا ایک ہی حل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اپنی زبان پہ جاری رکھا جائے، اور خاص طور پر صبح شام کے اذکار اور رات کو سوتے وقت سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتوں کی تلاوت کر لی جائے۔ تیسری کیٹیگری جنات کی الغیلان کہلاتا ہے۔ یہ غول کی جمع ہے، اور یہ جادوگر جنات ہیں۔ ان جادوگر جنات کو پامسٹری کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، علم غیب کی خبریں لانے کے لیے، چوری کا سراغ لگانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ جادوگر جنات ہوتے ہیں، مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں، اور یہ انسانوں پر کبھی کبھار ظاہر بھی ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو یہ کمزور پڑ کے وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک حدیث میں فرماتے ہیں، جب تم اپنے اوپر ان جادوگر شیاطین، یہ ہے ہی جادوگروں کی کیٹیگری جیسے انسانوں میں جادوگر ہوتے ہیں، پامسٹری کے جو ماہر ہیں، ہاتھ دیکھ کے آپ کی زندگی کے بارے میں بتانے والے، طوطے کی فال نکالنے والے، اور آپ سے کالا بکرا منگوا کے اور آپ کے جسم کے ساتھ لگنے والی شرٹ منگوا کے جادو کرنے والے۔ تو اصل میں ہوتا کیا ہے کہ انسان جادوگر اور جنات یا شیاطین جادوگر آپس میں مل کر یہ کام کرتے ہیں، اور یہ ایک کیٹیگری ہے ان میں سے، اور یہ تھرڈ ٹائپ کی کیٹیگری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے اوپر جادوگر شیاطین یا جنات کا اثر محسوس کرو تو فوراً اذان دو۔ اور ہمارے صالحین کی عادت تھی، جب کبھی انہیں خوف محسوس ہوتا، کیسے خوف محسوس ہوتا، آپ نے بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا، ہر ایک کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ آپ کمرے میں اکیلے بیٹھے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، اچانک آپ کو لگا یہاں سے کوئی گزر کے گیا ہے، خوف زدہ ہو گئے، پڑھائی رک گئی۔ اس وقت کچھ نہ کریں، رکے نہیں، آپ فوراً اذان کے کلمات دہرانا شروع کر دیں، اس وقت کا یہ ذکر ہے۔ اس نے واقعی آپ کو ڈرانے کی کوشش کی ہے۔ خاص طور پر وہ بچے بچیاں جو رات کو جاگ کے لیٹ نائٹ اسٹڈی کرتے ہیں، وہ اس کو ضرور ایکسپیرینس کریں گے۔ رات 2 بجے کا جب ٹائم ہوتا ہے، اور میں خود اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں جب پڑھا کرتی تھی تو میں نے دیکھا کہ اس وقت آپ کو اپنے پلک جھپکنے کی بھی آواز آتی ہے۔ ایسی چونکہ میں نے کئی راتیں اپنی زندگی میں گزاری ہیں پڑھنے لکھنے کے لیے، تو اس وقت وہ وقت ہوتا ہے کہ جب یہ ڈرا دیتے ہیں، خوف زدہ کرتے ہیں، یا اس وقت جب آپ اپنے کمرے میں اکیلے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری شریعت نے ہمیں سکھایا ہے کہ اکیلے نہ سوئیں، اکیلے سفر نہ کریں، ہمیشہ ایک ساتھ ہونا چاہیے، اور ایک کو لیڈر بنا لیں اور ایک فالوور بن جائے۔ تو کتنا آرگنائزڈ وے میں زندگی گزارنا ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے۔ بعض اوقات آپ بیٹھے ہیں اور آپ کو اچانک لگتا ہے، اور آپ گھر میں اکیلے ہیں، آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ساتھ والے کمرے میں آپ کے گھر والے باتیں کر رہے ہیں جبکہ وہ تو باہر گئے ہوئے ہیں، تو گھبرا جاتا ہے انسان۔ یہ جنات اور شیاطین کے ڈرانے کی اور جادوگر شیاطین کے ڈرانے کی مختلف شکلیں ہیں۔ خوابوں میں آ کے ڈرانا، جاگتے میں ڈرانا، گھر والوں کی چیزیں ادھر سے ادھر رکھ دینا تاکہ یہ آپس میں جھگڑیں، جس پر بہن بھائی چھوٹے بچے لڑ پڑتے ہیں ایک دوسرے سے کہ تم نے میری پینسلیں اٹھا کے اپنے بورڈ پہ رکھ لی، میرے اپنے ٹیبل پہ رکھ لی، میری فلاں چیز یہاں سے وہاں کیسے پہنچ گئی۔ تو یہ سارے کام جنات اور شیاطین بنی آدم کو اذیت پہنچانے کے لیے کرتے ہیں، خوف میں مبتلا کرتے ہیں۔ کام کرتے کرتے اچانک آپ کو لگا جیسے آپ کے پیچھے کوئی چل رہا تھا،
وہ واقعی چل رہا تھا. تو جب خوف محسوس ہو تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ فوری طور پر یا تو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت شروع کر دیجئے، یا پھر مسنون طریقہ کار ہے کہ اذان کے کلمات دہرانے شروع کر دیں. تھوڑی ہی دیر میں آپ کا خوف زائل ہو جائے گا. اور اونچی آواز میں کر لیں جیسے آپ ذکر کرتے ہیں، یا ہلکی آواز میں کر لیں. لیکن اگر آپ اس کو اگنور کریں گے تو یہ اگلے لمحے اگلے لیول کے ڈراوے پر آپ کے ساتھ کام کریں گے، کیونکہ آپ کے دل میں وہ بات بیٹھ گئی. آپ نے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس نہیں پڑھی یا اذان کے الفاظ کو نہیں دہرایا، تو اب اگلی دفعہ چند دن بعد پھر کوئی اور انسیڈنٹ آپ کے ساتھ ہوگا. آپ کو لگے گا جیسے کمرے میں کوئی چل رہا ہے اور اس کے پاؤں کی سرسراہٹ آپ محسوس کر رہے ہیں. یہ سب چیزیں بالکل ٹھیک ہیں، اور یہ جنات اور شیاطین بنی آدم کو ڈرانے کے لیے، چونکہ وہ دشمنی ہر حال میں کرنا چاہتے ہیں، خوف زدہ کرنے کے لیے وہ یہ حربے اور یہ طریقے اختیار کرتے ہیں. تو اس کا حل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جب تم جادوگر شیاطین کا اثر اپنے اوپر محسوس کرو تو اذان دو. اب یہ جادوگر شیاطین بستیوں میں پھیلے ہوئے ہیں، انسانوں کے ساتھ ان کا کنیکشن ہوتا ہے، پورا نیٹ ورک قائم ہوتا ہے. بعض اوقات اپنے بزنس کو چمکانے کے لیے بھی ان کا آپس میں کنیکشن ہوتا ہے. یہ جادوگر جنات اور شیاطین بستی میں پھیل کے لوگوں کو بیمار کرتے ہیں، خوفزدہ کرتے ہیں، پھر ان کے دماغوں میں ڈالتے ہیں کہ اب تم علاج کے لیے فلاں کے پاس جاؤ اور اس کو پے کرو، اور پھر علاج کے نام پر اس سے نافرمانیاں کرواتے ہیں کہ کالا بکرا کاٹ کے لے کے جاؤ، اور جادو کا استعمال کرواتے ہیں تاکہ کسی نہ کسی شکل میں بنی آدم کو گھیر گھار کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے رستے پر لایا جائے. تو یہ ہیں وہ چند فیکٹس جو آج کے سیشن میں آپ کے ساتھ جنات اور شیاطین کے حوالے سے شیئر کرنا چاہتی تھی. ابھی ہماری یہ بحث ختم نہیں ہوئی، انشاءاللہ ہم اس کو اگلی دفعہ کنٹینیو کریں گے اور مزید قرآن اور سنت سے سیکھیں گے کہ یہ جنات اور شیاطین کیا ہیں، ان کے بارے میں ہمیں مزید کیا فیکٹس پتہ چلتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے دین کو سیکھیں، تاکہ اس سے ہمارے عمل میں، ہماری سوچ میں نکھار پیدا ہو، اور ہم اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں، اور اس کے لیے بھی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. Mm-hmm.